بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں تو صحابہ اکرام میں موجود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کا بازو پکڑا اور فرمانے لگے، اے معاذ، تیری ماں تجھے روئے۔ یہ عربی میں ایک بہت پیار بھرا جملہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ بن جبل سے بہت پیار تھا۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن علماء کی قیادت یا علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، اے معاذ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھے دین کی بہت فہم و فراست ہے۔ یاد رکھنا، یہ زبان اگر تم اسے غلط استعمال کرو گے، کسی کا دل دکھاؤ گے، کسی کی چوری یا غیبت کرو گے، یا اس زبان سے جھوٹ بولا جائے گا، تو یوں سمجھیے کہ ہم آخرت میں کانٹے دار فصل بو رہے ہیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ہمارے یہ اپنا عمل ہے کہ ہم اس کھیتی کے لیے قیامت کی کھیتی جسے کہا جاتا ہے، اس کا بیج اچھا اور آسن بوئیں، یا پھر کانٹے دار، سخت اور ناپسندیدہ یا خاردار جھاڑیوں کی شکل میں بوئیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جب ہم محفل میں بیٹھے بات کرتے ہوئے کسی کی عزت کا بھرم نہیں رکھتے، کسی کا یہ نہیں سوچتے کہ میرے ان الفاظ سے کسی کا دل رکے گا۔ اپنی نام نہاد چودراہٹ بنانے کے لیے ہم طعنہ تشنیع، برا بھلا کہنا، اس کو کوئی عار نہیں سمجھتے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی محفل میں ہوں، کہ یہاں عام گھر میں کسی بھی جگہ پہ ہمارا حلقہ باب ہمسائیگی، تو ہمیں ہر وقت زبان سے الفاظ نکالنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے، یا اسے یوں کہہ لیجیے کہ ہمیں اپنی زبان کی نوک کو رحم دلی میں ڈبو لینا چاہیے، نرمی میں ڈبو لینا چاہیے، تاکہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ کسی کا دل نہ دکھائیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، انبیاء کرام کے علاوہ تمام ہی لوگ، ہم ادنا مسلمان خاص طور پر، بہت خامیاں ہیں، بہت قصوروار ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ محفل میں بیٹھ کے، لوگوں میں بیٹھ کر کسی کے عیب کو نہ نکالیں، کسی کے گناہوں کے پردہ فاش نہ کریں، اپنی نام نہاد چودراہٹ بنانے کے لیے اپنی زبان کے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو کسی کے دل میں چبھ جائیں اور وہ
بدلہ نہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر دے، یاد رکھنا یہ کسی مظلوم کی فریاد اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، یہی اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کو بھی محفل میں بیٹھے ہوئے آپ نے کبھی اس کی طرف نہ اشارہ کیا، نہ زبان سے فرمایا کہ یہ منافق ہے، یہ برا ہے، اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقوں کے بارے میں ایک ایک کے بارے میں اللہ رب العزت نے اچھی طرح آگاہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکالے سے جائے کہ ہم خود گناہ گار ہونے کے باوجود لوگوں کے عیب نکالیں، لوگ چغلیاں کریں، غیبت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی زبان پر کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔